السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الخبر، میں ہوں علی سرور۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار، لیکن استعفیٰ نہیں دوں گا، اور یہ بھی کہا کہ حکومت گر گئی تو چپ نہیں بیٹھوں گا۔ خاص طور سے پہلے بھی انہوں نے دہرایا تھا اس بیان کو کہ جناب اگر مجھے گھر بھیج دیا گیا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا، اور آج بھی انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ میں چپ ہرگز نہیں بیٹھوں گا اگر میری حکومت گرائی گئی۔ جبکہ جو سیاسی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس کا بھی اجلاس ہوا اور وزیر اعظم کو سفارشات جو پیش کی، انہوں نے بتایا کہ اتحادی ساتھ نہیں چلنا چاہتے اب تک کی جو انہوں نے رپورٹ دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مزید اگر ہم نے لڑنا ہے تو عوام اور عدالتوں کے ذریعے ہی لڑائی لڑی جا سکتی ہے، کیونکہ اتحادی کا جو جواب ہے لگتا یہی ہے ان کا رویے سے اور ان کی باتوں سے کہ مزید وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلنا نہیں چاہتے۔ جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جلسہ سے خطاب کیا اور وہاں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہم سابق وزیر اعظم، کہا انہوں نے کہ عمران خان اب سابق وزیر اعظم ہیں، اب وزیر اعظم کے منصب پر فائز نہیں رہ سکتے، کیونکہ عدم اعتماد ہم نے پیش کر دی ہے۔ 14 دن میں اجلاس بلایا جانا چاہیے تھا، اب تک اجلاس نہیں بلایا، اب 25 کو کہہ رہے ہیں، اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ صرف دعا ہوگی اور اس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا۔ اس طرح خبریں آ رہی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بزدل خان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ اردو پہ جو تنقید کرتے ہیں عمران خان صاحب بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لینگویج کے حوالے، زبان کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے زبان سکھانے والے وزیر اعظم پہلے اپنے بچوں کو اردو سکھائیں، کیونکہ وزیر اعظم کے جو بچے ہیں وہ باہر ملک سے اور یقیناً ان کو اردو نہیں آتی ہوگی، اس لیے انہوں نے اس کا جواب بھی دیا۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی پہ بات کریں گے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں شاہ نواز جدون صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اقبال سان صاحب، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ شاہ نواز جدون صاحب، آج عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت تو چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن استعفیٰ نہیں دوں گا کسی کے دباؤ میں آ کر۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی عدم اعتماد آ گئی ہے اور یہ کامیاب بھی ہو جائے گی، اس لیے حکومت چھوڑنے پر ان کو اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو استعفیٰ نہیں دوں گا دباؤ میں آ کر، اور نکال بھی دیا گیا تو پھر میں چپ ہرگز نہیں بیٹھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے علی سرور، خان صاحب بالکل یہ وہ کپتان ہے کہ جو بال کے آخری بال تک لڑتے ہیں، اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ جتنا سخت میچ ہو تو آخری تک لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں، تو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ عوام میں بالکل عوام جس طرح دن بدن ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ آج سے مہینے پہلے مہنگائی تو پوری انٹرنیشنلی مہنگائی ہے، لیکن خاص کر کراچی پاکستان کے اندر اپوزیشن نے عمران خان کو ٹارگیٹ کیا ہوا تھا کہ مہنگائی ہے اور ان کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، اور یعنی ایک مخصوص انداز پہ، کیونکہ عمران خان صاحب پہ کوئی کرپشن کے چارجز تو تھے نہیں، یہ لگا لیتے اور یہ بول لیتے کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن خالی یہ بول دیتے کہ یہ نااہل ہے اور ان کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو حالیہ 4-5 جلسے ہوئے ہیں اور جس طرح ہمیں پذیرائی مل رہی ہے، علی سرور آج ہماری ریلی تھی کراچی ڈویژن کی، جی اور آپ یقین کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے، ہزاروں کی تعداد میں یعنی لوگ نکل آئے، اور ایک ہمارا جو مین سیکریٹریٹ اشارہ فیصل پہ ایک سر وہاں پہ تھا اور دوسرا یہاں عائشہ بھوانی کو ٹچ کر رہا تھا۔ اچھا، تو اتنے لوگ تھے؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ جوک در جوک ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اب ہم 27 تاریخ کو اسلام آباد جا رہے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ہم نے 2 ٹرینیں بک کرائی۔ پہلے اچھا، ہم نے کب ایک جائیں گے ٹرین بک شاہ کرائی، نواز جدون صاحب؟ کراچی سے کب دیکھیے روانہ ہوں گے؟ ٹرینیں ہماری نکلے گی 26 تاریخ کو، 26 کو؟ اور 25 تاریخ کو ہم بائی روڈ بھی جا رہے ہیں۔ بائی روڈ بھی ایک بہت بڑا قافلہ لے کے جا رہے ہیں، اور 26 کو یہاں سے ہم ورکروں کو ٹرین کے تھرو ذریعے بھی لے کے جا رہے ہیں، اور اور وجہ بائی کیا روڈ ہے بھی سر ہم اس جا کی رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ تو گورنمنٹ میں ہیں، آپ کو جلسوں کو ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم ان کو بات یہ ہے کہ عوامی قوت عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ عوام نے ان کو جس طرح خان صاحب نے ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ بھئی یہ چور کرپٹ مافیا، جب ان پہ ہاتھ، آج سے 11 سال پہلے خان صاحب نے کہا ہے کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے ایک ہو جائیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہی اچھا، وہ تو ایک ہو رہے ہیں، شہباز شریف بول رہا تھا کہ زرداری کو لڑکانہ کے روڈوں پہ گھسیٹوں گا، کراچی کے روڈوں پہ گھسیٹوں گا، لاہور کے روڈوں پہ گھسیٹوں گا، اور آج پشاور وہ کے روڈوں آپس میں پہ ایک ہو گھسیٹوں گئے، یہ گا۔ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے سیاست تو ٹھیک بالکل ہے، وہ کرپٹ آپ کی بات مافیا، صحیح ان ہے، کو تو اندازہ اس کا جواب میں لے لیتا ہوں نا سر۔ شہباز شریف صاحب علی نے جو کچھ سرور کہا، میری بات سنیں نا، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں،
یہ کہہ رہے کہ اچھا یہ عجیب ترقی ہے شاہنواز جدون صاحب، یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے خارجہ پالیسی دیکھ سر، یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں خارجہ پالیسی کی تو آپ کے وزیر اعظم صاحب نے تعریف ہندوستان کی کر دی کہ خارجہ پالیسی تو جناب اگر دیکھنی ہے تو ہندوستان کی دیکھو کتنی زبردست خارجہ پالیسی ہے، اور جبکہ آپ کشمیر، پھر لوگ تو کہیں گے نا کشمیر کا سودا کر لیا آپ نے، ان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کر رہے ہیں آپ۔ جو فرسٹ ٹائم کشمیر کو جو نے انٹرنیشنلی اگر اجاگر کیا گیا تو عمران خان صاحب نے اجاگر کیا ہے۔ تو سر پھر ہندوستان کی خارجہ پالیسی کس طرح اچھی ہو گئی؟ یہ نا دیکھیں، یہ کہہ رہے تھے نا مسلمانوں کا مقدمہ اگر لڑائے کسی نے تو پورے وہ دنیا میں مسلمانوں کا مقدمہ کا لڑائے اور اسلاموفوبیا کا دن مقرر ہوا ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہیں، اسلامی فوبیا کے حوالے سے بات درست ہے آپ کی، یہ بات درست ہے، لیکن دوسری جو بات کر رہے ہیں آپ اس میں بڑی ہے۔ اچھا، اس میں توقف کیجیے گا شاہنواز جدون صاحب۔ رانا احسان افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما، جو آپ نے بات کی میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ بہت شکریہ رانا صاحب، کیا کہیں گے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے چور ڈاکو، جیسے ہی میں اقتدار میں آؤں گا مجھے گرانے کے لیے، اور آج دیکھ لیجئے یہ سب اکٹھے ہو گئے۔ نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کو، تو وہ پریشانی اور فرسٹریشن اور ڈیسپریشن کی جو ہے وہ کہہ لیں مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ کہنا کہ جی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تو یہ سارے بھی مسلم لیگ نون کے اکٹھے ہو گئے تھے خلاف 2018 میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، پی ٹی آئی تھی، کاف لیگ تھی، یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر یہ حکومت کے لیے پنجاب کے سب سے بڑے چوروں کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے بقول ان کے خود پی ایم ایل کیو، اور بقول ان کے جو قاتل لیگ تھی اس کے ساتھ انہوں نے فیڈرل حکومت بھی کی، اور پھر اور جو چپڑاسی جس کو نہیں لگانا تھا اس کو آج بھی انٹیریئر منسٹر لگایا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ باتیں کرنا سیاست میں جوڑ توڑ ہو جاتی ہے۔ ہم اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم عمران خان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے الیکشن تو اکٹھے نہیں لڑنے، الیکشن تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے۔ تو یہ کہہ دینا یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی اب اور ہم کیا بات کریں، یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہے۔ بھئی میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بقول ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ جی جو فوج اور مقتدر ادارے ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے، وہ نیوٹرل ہیں، وہ آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ نیوٹرل ہو گئے اور انٹرنیشنل سازش ہے، پھر تو سارا مدعا یہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے ہیں، کیونکہ پھر وہ نیوٹرل بیٹھے ہوئے، یہ ہو ہی اس لیے رہا ہے سب کچھ کہ یہ نیوٹرل ہو رہا ہے۔ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب یہ الزام اور کیچڑ کیسے اٹھا لیں، کیونکہ ان کی سیاست جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اچھا، اس میں رانا صاحب ایک توقف کیجیے گا کہ بات یہ انہوں نے کی کہ 26 کو یہ کراچی سے روانہ ہوں گے، 27 کو ان کا جلسہ ہے، آپ کا پروگرام بھی تھوڑا تبدیل ہوا ہے، 24 کے بجائے اب 26 کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ بھی لاہور سے روانہ ہوں گے، ایسا ہی ہے؟ جی اسی طرح ہی ہے جی۔ تو سر کیا شیڈول آپ کا 27 کو اسلام آباد پہنچنا ہے آپ نے، یا 26 کو پہنچ جائیں گے؟ نہیں، ہمارا 27 کو اسلام آباد ہم پہنچیں گے، اور 2 دن ملتوی ہوا ہے پلان۔ آج کل ہم نے نکلنا تھا 25 کو، ایک دن سے جو ہے وہ لیٹ ہوا ہے پلان، 25 کی جگہ 26 کو اب ہم نکل رہے ہیں، سوری 24 کی جگہ اب 26 کو نکل رہے ہیں۔ دو دن کا اس میں آ گیا۔ اچھا، یہ باقی تو پلان تبدیل نہیں ہوا کہ وہاں جا کر جلسہ ہوگا اور جلسوں کے بعد؟ نہیں، کوئی اور پلان تبدیل نہیں ہوا، صرف 2 دن مؤخر ہوا ہے جو ہے لانگ اچھا، مارچ۔ اس پر سر آپ دونوں سے جاننا چاہوں گا، پہلے آپ بتا دیجئے رانا صاحب، پھر میں پوچھ لیتا ہوں۔ اقبال خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما، معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے، اور شاہنواز جدون صاحب آپ سے بھی پہلے یہ جو پلان ہے کہ 27 کو دونوں پارٹیوں نے جلسہ کرنا ہے، اپوزیشن نے بھی اور حکومت نے بھی، تو سر اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے یا دھرنے کا پروگرام ہے؟ پہلے رانا صاحب آپ بتا دیجئے۔ دیکھیں، ان ساری چیزوں کی ضرورت نہ پڑتی اگر عمران خان صاحب ایک آئینی طریقے سے کام کو آگے لے کے چلتے، اور یہ جو عدم اعتماد ہے یا نو کانفیڈنس موشن ہے، یہ اصولی طور پہ اور آئینی طور پہ یہ 4 دیواری جو اسمبلی کی 4 دیواریاں ان کے درمیان ہونی چاہیے۔ یہاں عوام کے منتخب نمائندوں کا رول ہے، عوام کو جلسوں میں لانے کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہٹ درمی جو ہے وہ پی ٹی آئی دکھا رہی تھی، عمران خان صاحب ایک عوامی پریشر لا کے ایک بدماشی کا طریقے سے وہ اس معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں، تو جب انہوں نے وہ کر دیا تو ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ آپ بھی کر رہے ہیں، تو یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں، تو وہاں رک جائیں گے 27 کو اور واپس آ جائیں گے سب آپ کے کارکنان، یا مزید دھرنا دے کے وہاں بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی آئین شکنی ہوئی، کوئی انہوں نے آئین کے خلاف کام کیا، سر وہ تو ہو گیا نا، 14 دنوں میں بلانا تھا، اجلاس نہیں بلایا، آئین شکنی تو ہو گئی۔ اس دن کی میں بات کر رہا ہوں جس دن نو کانفیڈنس ہوگی۔ اچھا، اگر اس دن پھر انہوں نے کوئی شرارت کی یا کوئی غیر آئینی کام کیا تو پھر ضرور اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ جو عوام ادھر آئی ہوگی پھر وہ رک جائے۔ نہیں، وہ تو سر ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ 25 کو اجلاس ہے تو 27 کو تو ووٹنگ ہوگی نہیں، اب تو یہ ووٹنگ چلی جائے گی پہلی یا دوسری تاریخ تک، بس تو پھر
پھر یہ جو ہے یہ غیر آئینی جو کام کر رہے ہیں اس کا پھر رد عمل ان کو مل سکتا ہے. اچھا پھر مل سکتا ہے، یہ خطرناک بات ہے. شاہنواز جدون صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. اقبال خان صاحب گفتگو آپ سن رہے ہیں، آپ بھی ظاہر اپوزیشن میں آپ کی پارٹی بھی. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسہ بھی کیا اور انہوں نے جلسے میں تو یہ کہا ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان جو ہے اب سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں، ہم تو نہیں مانتے ان کو وزیر اعظم. جی اقبال خان صاحب. اچھا چلے سان صاحب کی بات نہیں آ رہی. شاہنواز جدون صاحب آپ کا پروگرام بھی سر یہی ہے، 27 کو جلسہ ختم ہوگا اور سوام واپسی ہو جائے گی آپ لوگوں کی، آپ لوگ کراچی آ جائیں گے، باقی کارکنان جہاں سے آئے وہاں چلے جائیں گے؟ جی بالکل، ہمارا تو ایک دن کا پروگرام ہے، وہاں جلسہ ہے. ہم نے تو پہلے اناؤنس کر دیا تھا. یہ تو ہمارے بعد انہوں نے کبھی کہا ہے کہ 23 مارچ کو ہم نکلیں گے، اور کبھی نہیں، آپ کی طرف سے سر یہ کہا گیا تھا کہ وہاں ہمارا پہلے سے ووٹ ڈالنے جو جائے گا 10 لاکھ لوگوں سے گزر کر جائے گا. علی سرور ہم نے کہا تھا، ہمارا پہلے دن کا اناؤنس تھا کہ ہم 27 تاریخ کو خالی وہ جلسہ کریں گے، پھر پرامن طور پر اپنے اپنے شہروں کو نکل جائیں گے سارے. اگر کے پی سے لوگ آئے ہوئے تو کے پی چلے جائیں گے، اگر پنجاب سے آئے ہوئے تو پنجاب چلے جائیں گے، اور سندھ والے سندھ، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان والے گلگت بلتستان چلے جائیں گے. ہمارے تو ایک دن کا شو تھا 27 تاریخ کا، جو ہم نے پہلے پلان کیا تھا. لیکن انہوں کی بکلاہٹ کی وجہ سے اتنی، یعنی عمران خان کا خوف طاری تھا کہ انہوں نے بھی اعلان کیا 12 پارٹیوں نے مل کے. سر ان کا تو پہلے ہی تھا، 23 مارچ کو ان کا تو تھا، لیکن آپ نے 10 لاکھ لوگوں کی جو دھمکی دی تھی، اب ظاہر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وہاں پر باہر جتھا نہیں ہونا چاہیے، تو اب نہیں لا سکیں گے آپ. 23 مارچ کا تو انہوں نے، لیکن انہوں نے بیچ میں بالکل یہ شادیاں بجانے شروع کر دیے نا. یہ تو یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی ہم نے عدم اعتماد ہو کر دیے، اور پی ٹی آئی کے لوگ توڑ. اچھا آپ کے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. شاہنواز جدون صاحب، اقبال خان صاحب بھی وہاں سے موجود ہیں، اگر ان کو آواز آ رہی ہو میری تو. اقبال خان صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. بالکل سر علی، یہ آپ کی پی ٹی آواز آئی آ والے رہی تو ہے. سر کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے 2 ٹرینیں بک ہو گئی ہیں، اور بذریعہ روڈ بھی جائیں گے، بذریعہ ٹرین بھی جائیں گے، جہازوں میں بھی جائیں گے. آپ لوگ بھی جا رہے ہیں 27 کے لیے، یا صرف وہاں نون لیگ اور جے یو آئی والے ہوں گے؟ علی پہلے تو آپ کو، میرے بھائی شاہنواز جدون صاحب کو، رانا صاحب کو، اسلام دیکھنے والوں کو بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ 27 تاریخ پر بحث ہو رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ابھی میں کچھ دیر پہلے دیکھا تھا، کوئی باسط سلطان بخاری صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، باغی ایم این اے کے نام سے. اور انہوں نے انتہائی جو نا ہائی لیول کے جو نا کرپشن کے الزامات وزیر اعلیٰ پنجاب پر بھی لگائے ہیں اور عمران خان صاحب پر بھی لگائے ہیں. جو کرپشن کے نام پر سیاست کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے اس ملک میں اپنی گورنمنٹ بنانے کی ناکام کوشش کی اور ان کو سلیکٹ کر کے بنایا گیا. دیکھیں ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 27 کو ہم نے پہلے اعلان کیا تھا جلسے کا. تو میں تھوڑا سا ان کو پریویس لینے جاؤں گا. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کیا تو جواب میں انہوں نے کہا جی ہم بھی سندھ میں 26 کو ان کے خلاف لانگ مارچ کریں گے. جی 26 کو. اور ٹکراؤ کی سیاست یا ٹکراؤ انتشار کی سیاست کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ تحریک انصاف کو جاتا ہے. اور آپ اس کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی 23 مارچ کو جو پی ڈی ایم ہے اس نے اپنے مارچ کا اعلان کیا تھا. 28 مارچ کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ عدم اعتماد کی ڈیٹ ہو. اب انہوں نے جب 28 مارچ کو ایکسپیکٹڈ جو ڈیٹ تھی عدم اعتماد کی، وہ تو چلے اس گی، اب سے تو ایک دن 25 کو پہلے. ہوگا. جی سنیے گا علی، میری بات مکمل ہونے دیجیے گا. اس سے پہلے انہوں نے جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ تھی، انہوں نے 27 مارچ کو لوگوں کو جمع کیا اور فواد چودھری صاحب نے کھلم کھلا اس بات کا اعلان کیا. دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے جو ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے، وہ کیسے آتے ہیں، کیسے جتے سے جاتے 10 ہیں لاکھ سے اور گزرنا کیسے پڑے گا. جتے سے واپس آتے ہیں. جی ان سے گزرنا پڑے گا. دیکھیں یہ ساری باتیں اس طرح اشارہ کرتی ہیں کہ آپ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، آپ اس ملک میں ٹکراؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ اچھا اس ملک اس کو میں افراتفری کی طرف اقبال خان دھکیلنا صاحب چاہتے یہ ہیں. بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ بتائیے آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اب عمران خان سابق وزیر اعظم ہو گئے، ہم ان کو وزیر اعظم تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیں بالکل بات درست ہے علی، جہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے پاس صرف 6 ووٹوں کی عددی اکثریت حاصل ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کم سے کم 13-14 ایسے ممبران قومی اسمبلی ہیں جو وزیر اعظم کے خلاف اپنا عدم اعتماد ظاہر کر چکے ہیں. اچھا اب صرف ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے، اور اتنے اس سے کئی زیادہ لوگ جو ابھی تک جنہوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا وہ موجود ہیں، آن بورڈ ہیں، ان کی تعداد بھی سندھ بہت ہاؤس میں زیادہ ہے. وہ بھی، سندھ لیکن ہاؤس اگر میں وہ بھی. نہیں، سندھ ہاؤس میں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. اچھا یہ یہ ان اچھی کی بات غلط بتائی فہمی آپ ہے. نے، لوگ اپنے گھروں پر ہیں، کہیں اور لوگ منتقل اپنے کر دیا گھروں آپ نے، پر ہیں. جی کہیں اور منتقل کر دیا سب کو.
نہیں منتقل کوئی قید میں تو نہیں تھے، جو منتقل لوگ ہیں سب آزاد تھے. پاکستان کے جو نا نیشنل ٹی وی چینلز نے مختلف نے سندھ ہاؤس کا دورہ بھی کیا، ان کے انٹرویوز بھی کیا، اور خود انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ ہم یہاں موجود ہیں، کھا پی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں، ناشتے بھی کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. اور وہ تو ظاہر ہے، وہ اپنے تو گھروں ظاہر پہ ہے وہاں موجود رہ ہیں. رہے ہیں تو تمام سہولیات تو کوئی دی بھی ہوں گی آپ قید کو. نہیں ہے جو منتقل کر دیے گئے تھے. علی تھوڑا سا میں آپ نہیں کے یہ اس تو بات سے اپوزیشن کی نے، نفی کروں گا. اپوزیشن کی طرف سے یہ بات، آپ تو اپوزیشن میں نا، گورنمنٹ کی طرف سے. شاہنواز جدون صاحب یہ بار بار جو دہراتے رہے کہ بوریوں کھولی ہوئی ہیں پیسوں کی اور ساری باتیں، لیکن جب میڈیا وہاں پہنچا، جب اجازت دی گئی سندھ ہاؤس جانے کی، تو وہ تو سام لوگ میڈیا میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 1 روپیہ نہیں لیا. علی سرور آج یہ میرے ساتھ میرے محترم بھائی مسلم لیگ نون کے بیٹے میں رانا صاحب، آج ان کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری اویس لغاری نے کا بیان ہے آج کے تمام نیوز پیپر میں کہ پی ٹی آئی کے خالی 4 MNAs نے پیسے نہیں لیے. یہ اس سے ثابت ہو گیا نا کہ ان کے پاس 10-12 گئے، انہوں نے کہا کہ 4 نے نہیں لیے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ باقی نے تو لیے نا. یہ آج کے نیوز پیپر میں بیان ہے اویس لغاری کا، جو سردار فاروق احمد خان لغاری کے فرزند ہیں اور مسلم لیگ نون کے صوبائی پنجاب کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں. وہ سب کو پتا ہے کہ پیسوں نہیں کے اگر وہ ذریعے پیسے انہوں نے لے رہے ہیں، لیکن زیدون صاحب مسئلہ تو یہی ہے نا، چلیں جی اس نے کہہ دیا کہ 4 نے نہیں لیے باقی نے لے لیے، تو آپ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میں باپ ہوں سبھی کو واپس بلا رہا ہوں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں پیسے لے لیے تو پھر ان کو چھوڑ دیں، وہ پیسے لے لیے، ضمیر بک گئے ان کے، بلا کیوں رہے ہیں آپ لوگ، واپس کیوں بلا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ گھر میں بھی بھائیوں میں بھی ناچاکی ہو جاتی ہیں، بھائیوں میں بھی ناراضگیاں لیکن ہو سر جب آپ جاتی خود ہیں، کہہ رہے ہیں پیسے پکڑ لیے، تو ان بات پیسے یہ ہے پکڑنے کہ والے عمران خان رشوت صاحب نے خوروں تو کو، پہلے دیکھیں ہماری ایک کہ میں نے نصرت واحد اس نے بھی کہا تھا کہ بھائی اسے باقاعدہ پروف کے ساتھ اس نے بتایا کہ اس کو جس نے آفر کی تھی 16 کروڑ روپے کی. عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ ان سے لے لو، یہ تو ان کے پاس آرام کا پیسہ ہوئے ہے، ان سے لے لو اور اپنے حلقوں میں لگا لو، یتیموں پہ لگاؤ، بیواؤں پہ لگا لو، لنگر خانے کھول لو. عمران خان صاحب نے تو آفر کی جو سب اپنے MNAs کو بھی کہا تھا کہ لے لیں ان سے. تو پھر لے رہے ہیں تو منع نہ کرے نا. پھر ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی زمین بیچ دیے، پیسے لے لیے. لیکن ہم تو ایکسپوز تو کریں گے نا، ایکسپوز تو کریں گے کہ جنہوں نے اپنے ضمیر بیچا ہے، اچھا لیکن ایکسپوز تو کریں شواہد گے. نہیں دیکھو ہے سر، سرور، ان کو دیکھیے ایکسپوز کرنا نور ہمارا عالم فرض ہے. خان بات یہ نا ہوں کہ یا دیکھیں دوسرے لوگ ہوں، سب نے آ کے قرآن اٹھا دیا سر میڈیا میں سامنے آ کے، اس کے 1 روپیہ نہیں لیا ہم نے. علی سرور میری بات سنیں، یہ میرا بھائی اقبال خان بیٹھا ہوا ہے، بھائی ہے میرا. اس دن ہم نے جو ضمیر فروش رمیش کمار کے گھر سے تقریباً کوئی 100-150 میٹر مظاہرہ کیا آگے ایک چوراہے پہ، اور ہم نے پرامن طور پر مظاہرہ کیا، نہ روڈ بلاک کیا، نہ کوئی وہاں پتہ گرا، اور ہم نے وہ مظاہرہ پھر وہیں پہ ختم کر کے جب گھر گئے تو رات کو ان کے کہنے پر، ان کی گورنمنٹ کے کہنے پر ہمارے خلاف FIR کٹوائی گئی، میرے خلاف، سعید آفریدی کے خلاف، اور ہمارے کوئی تقریباً کوئی 3 ورکروں کو گھروں سے اٹھایا انہوں نے. تو یہ انتقامی کارروائی یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم تو اپنے ہمارے جو نہیں حملہ سندھ ہاؤس پہ بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے یہاں آپ لوگ گھر تک نہیں پہنچے ہوں گے، بات لیکن یہ ہے کہ ہم تو رانا صاحب یہ یہاں 4 لوگوں کی صرف بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں لغاری صاحب تو لغاری صاحب کی اپنی سورس ہوگی. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضمنی الیکشن جب یہ بدترین طریقے سے ہارے صوبائی اور نیشنل اور پھر لوکل باڈیز کے بھی، تو ان کے اراکین کو سمجھ آ گیا کہ بھئی اگلا ٹکٹ اگر ہم نے PTI سے لیا تو ہماری سیاست ختم ہے. تو وہ زیادہ تر اس مقصد سے وہ پارٹی جو ہے وہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ چھوڑا. اور اب اصل ایشو یہ کہ اگر یہ حکومت ہے، یہ کہتے ہیں پیسے کھائیں، تو ثبوت لے کے آئیں. ایک وہ خاتون MNA کی بات کر رہے ہیں PTI کی جس نے الزام لگایا کہ 16 کروڑ روپے مجھے آفر ہے. ان سے ان سے ایک اینکر نے پوچھا کہ کوئی کس نے دیے، تو ان کے پاس جواب نہیں تھا میں بتا نہیں سکتی. بھائی کیوں نہیں بتا اچھا یہ میرے سکتی ساتھ آپ؟ بھی سر، میرے پروگرام میں بھی کہا انہوں نے، اور میں نے بھی نام پوچھا تو انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا 2 MNA ہیں پیپلز پارٹی کے، لیکن نام نہیں بتا رہی وہ. تو پھر کیا وہ ان کو چاہیے سامنے لے کے آئے، ان پہ کاروائی کریں اگر کوئی رشوت آفر کرتا ہے. دیکھیں بات یہ سب جھوٹ ہے، ان کے پاس ہاں کوئی یہ بات ثبوت صحیح ہے، نہیں یہ بات صحیح ہے جدون صاحب. دیکھیے آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ گورنمنٹ میں شواہد لائیں نا. آپ کو کسی نے آفر کی ہے، آفر کی ہے تو نام کیوں نہیں بتا رہے آپ ان کا؟ نہیں آپ کاروائی کو کیا کریں، خطرہ ان کس کو چیز سے؟ پکڑیں، آپ تو ان کو گورنمنٹ میں. پیسہ کاٹیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ حکومت ایک نہیں ملے، باقی کو ملے تو یہ اپنے نہیں جنہوں نے پیسے پکڑے ہیں، آپ نے کہا نا نصرت واحد نے کہہ دیا نام نہیں بتا رہی، وہ بھی کسی اور کو اگر آفر ہوئی ہے تو نام بتا دیں، میڈیا پر آ کر بتائیں، اچھی بات ہے. مسئلہ آج ان کے صوبائی جنرل سیکریٹری ہے پنجاب کے، انہوں نے خود بول لیا ہے، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے. جی رانا صاحب اس پر کیا کہیں گے آپ؟ باقیوں کو پیسے ملے.
رانا صاحب ہے آپ کی معلومات ہے رانا صاحب اس حوالے سے کچھ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ پارٹی صرف جھوٹ بولتی ہے، الزام لگاتی ہے، کیچڑ اچھالتی ہے. انہوں نے ٹی ایل پی کو کہا یہ را سے جو ہے یہ را کی ایجنٹی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ادھر سے وہاں فنڈیڈ ہے، پھر یہ چپ ہو گئے. یہ کہتے تھے ہم خودکشی کر لیں گے، یہ جھوٹے ہیں، ان کو جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ابھی کہہ رہے ہیں الزام لگائیں، بھائی پکڑے، پرچہ کاٹے، ایف آئی آر کاٹے اور ان کے خلاف کاروائی شروع کریں. کیوں نہیں کرتے؟ ایسے ہی بوگس الزام لگائی جاتے ہیں. دیکھیں اس طرح عوام بیوقوف نہیں بنے گی. سب جانتے ہیں کہ ان سے سب تنگ آ چکے، انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. غریب آدمی کی انہوں نے جو ہے وہ جان پورے لینے کی کوشش کی ہے. ہر لحاظ سے ملک تباہی کے دہانے میں کھڑا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے. بھائی کون سی انٹرنیشنل سازش ہے جو اتنی نالائق حکومت اچھا کو یہ گرفتار دونوں باتیں، کرتی ہے؟ اچھا رانا صاحب یہ توقع کیجیے گا، میں چھوٹا بریک کے لیے بھی جانا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج یہ الزام حکومت پہ لگایا ہے. وہ کہتے ہیں جی اسرائیل اور بھارت نے فنڈنگ کی ہے عمران خان صاحب کو. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں. اصل حقائق اس میں ہیں کیا؟ چھوٹا بریک کے بعد پھر میں بات کروں گا. خاص طور پہ اقبال خان صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ اتنا بڑا الزام تو لگا دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، اب ثبوت آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا. گورنمنٹ کہہ رہی پیسے لے لیے، اب ہمارے ایم این ایس خرید رہے ہیں آپ، ان کے پاس بھی شواہد کچھ نہیں ہے، سامنے کچھ بھی نہیں آ رہا، صرف الزامات ہو رہے ہیں. ایک طرف فیک نیوز کا قانون بھی ہے اور پھر اس کو جس طرح وائلیشن ہو رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. چھوٹا سا بریک کے بعد پھر بات کریں گے، یہیں سے آغاز کریں گے پروگرام کا. کہیں میں جائے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. آج عمران خان صاحب نے ایک یہ بات بھی کی جس پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی نواز شریف نے میڈیا ہاؤسز کو خریدا ہوا ہے. دیکھیے میڈیا پہ اکثر ایک تو ویسی قدغن لگا دیا آپ نے پیکا قانون، جس کو ظاہر میڈیا بھی اور تمام سیاسی جماعتیں ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جائے گی اور ہماری گورنمنٹ آئے گی تو سب سے پہلے اس کو ہم ختم کریں گے. اور دوسرا آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ جناب عمران خان کو اسرائیل اور بھارت نے فنڈنگ بھی کی ہے. سب سے پہلے آپ جواب دے دیجیے اقبال خان صاحب، یہ خالی الزام ہے، محض الزام برائے الزام، یا اس میں کوئی صداقت بھی ہے؟ دیکھیں علی، پہلے تو میں میرے بھائی شاہ نواز جدون صاحب کی بات کا جواب دوں گا کہ جی، انہوں نے کہا کہ جی رمیش کمار کے گھر پہ ہم نے مظاہرہ کیا اور تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بہت دور پیروں کھڑے سے ہوئے تھے، ہم تو گھر تک گئے بھی نہیں. دیکھیں بات یہاں پر یہ ہے، شاہ نواز بھائی میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ سیاست میں کسی کے دروازے پر جا کر بیٹھیں گے، کسی کے گھر کے باہر جا کے نعرے لگائیں گے اور اس کو ہراس کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا حق ہے کہ وہ کمپلین کرے. دیکھیں آج تک جو رمیش کمار پی ٹی آئی پہلی جماعت نہیں تھی ان کی، رمیش کمار پہلے بھی 2-3 جماعتوں میں رہے. کسی سیاسی جماعت نے ان کے گھر کے باہر مظاہرہ کیا؟ اور کیا ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے ایسے ارکان نہیں ہیں جن کی طویل فہرست ہے جو مختلف پارٹیاں تبدیل کر کے ان کے پاس آئے؟ تو کیا ان سیاسی جماعتوں نے ان کے خلاف اس طرح نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے یا نہیں. سوشل میڈیا پہ گالی لکھی تھی ان کے گھر کے خلاف؟ گھر کے باہر آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کسی پولیٹیکل ورکر کے گھر کے باہر جو ہے کسی سیاسی جماعت نے پارٹی چھوڑنے پہ، پارٹی سے جو ہے موقف سے جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اس کے گھر کے باہر مظاہرہ کیا ہو، یا کسی پارٹی کے لیڈر نے یہ کہا ہو کہ جاؤ ان کے گھروں کے باہر مظاہرے کرو، تمہارے بچوں سے شادیاں کون کرے گا، تمہارے گھر میں بھی نہیں سنی جائے گی، تمہیں بے عزت کیا جائے گا؟ اس طرح کی باتیں لیڈران کو زیب نہیں دیتی. دیکھیں بنی گالا آج تک کوئی بھی نہیں گیا، نہ خدا نہ خواستہ کسی سیاسی جماعت نے یہ کہا کہ ہم منی گالا کو گھیراؤ کریں گے اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا ہو. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے تحریک انصاف نے کئی بار ایسا بھی کہا کہ ہم بلاول ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، کئی بار انہوں نے کہا جی ہم سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، متحدہ قومی مومنٹ نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی تھی. دیکھیں یہاں جہاں تک آپ نے بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان کی تو آپ ہندوستان کے میڈیا کی اکثر بات کرتے ہیں جی بلاول صاحب کے بیان پہ جی ہندوستان کا میڈیا چلا رہا ہے، میاں صاحب کے بیان کو ہندوستان کا میڈیا چلا رہا ہے. مجھے بتائیں پاکستان کا پرائم منسٹر اگر یہ کہے کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہے، ان سے کچھ سیکھو، وہ ہم سے بہت اچھے ہیں، تو مجھے بتائیں انڈین میڈیا نے اس کو کس طرح پورٹری کیا ہوگا؟ کیا میسج گیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس ملک کا وزیر اعظم پوری دنیا کو میسج کیا دینا چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ جب انہوں نے جس طرح نیوٹرل کا تجزیہ کیا اور ساری زندگی جو نیوٹرل کے گانا گاتے رہے کہ جی 150 سال تاریخ میں نے کرکٹ کی تاریخ میں نے نیوٹرل جانور متعارف کروایا تھا، یہ کہنا چاہتے ہیں یہ؟ تو خدا کے اس لیے کی تشریح کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا. جدون صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ جواب سن لیا آپ نے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں یو ٹرن ایسے تو نہیں مشہور ہوئے عمران خان یو ٹرن اس لیے مشہور ہوئے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یو ٹرن جو لیتا ہے وہی بڑا لیڈر ہوتا ہے. ابھی انہوں نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا، دیکھیے اس پہ کیسے یو راتوں ٹرن رات یہ آتا ہے. پرچہ کاٹ دیا جو شاہ نواز جدون صاحب بول رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کر.
देखिए कोई मुद्दई अगर आता है, शाहनवाज भाई को चाहिए कि वो भी जाएं, जिसके खिलाफ पर्चा कटवाना चाहते हैं वो मुद्दई बने, कटवाएं पर्चा। अगर किसी मेंबर कौमी असम्बली ने जो है अपने ऊपर हिरासमेंट का कोई पर्चा कटवाया है, इनको कोई धमकियां दी गई है, उनको कोई थ्रेट किया गया है, तो उसका हक है, वो पर्चा कोई भी किसी के लिए कटवा सकता है ना। हुकूमत सिंध तो उसमें पार्टी नहीं बन सकती खुदा ना खास्ता। तो ऐसा तो नहीं है। देखिए ये समझने की जरूरत है, शाहनवाज भाई हमारे भाई हैं, लेकिन जब आप किसी अच्छा पॉलिटिकल वर्कर के निशाने को इख्तलाफ तक रखा जाए, पार्लियामेंट की बात को पार्लियामान में किया जाए, सड़क की गुफ्तगू को सड़क पे किया जाता है, जल्द से जुलूस सारी पार्टियों को हक है, लेकिन किसी के घर पे जाकर एहतजाज करना, मुजाहरा करना, नारे लगाना, जी, ये मैं नहीं इसे मैं समझता पूछ कि लेता किसी हूँ शाहनवाज पॉलिटिकल जदून पार्टी साहब, के क्या वर्कर कहेंगे का इस पर हक है। आप? देखिए अली सरवर, इकबाल खान मेरा भाई है, लेकिन ये यहाँ गुफ्तगू कहीं और ले गया है। हमारे खिलाफ FIR सिंध सरकार ने काटी है, हमारे खिलाफ FIR रमेश कुमार ने नहीं काटी है, सरकार की मदीयत में FIR कटी है हमारे खिलाफ। अच्छा, इस पर मुद्दई नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं रमेश कुमार मुद्दई नहीं है? बिल्कुल मुद्दई नहीं है भाई, मेरे पास FIR की कापी है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। या ये तो फिर हमारे शान साहब ये सिंध सरकार ने सिंध सरकार की मुद्दईयत में FIR काटी गई है। बात ये कि वहाँ एक पत्ता तक नहीं गिरा है, वहाँ तमाम मीडिया के तमाम चैनल के नुमाइंदे मौजूद थे, पुरअमन तौर पर हमने एहतजाज किया है। अच्छा, नुक्से अमन की वजह से काटी है? एहतजाज देके हर शहरी का जमहूरी हक है उसे एहतजाज करने का। मेरा भाई कह रहे हैं माजी में मैं बहुत सी मिसाल इनके पीपल्स पार्टी का बता सकता हूँ कि इनके लोग अगर मुनखरिफ हुए तो इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, माजी की मिसालें मौजूद है। हमने तो पुरअमन तौर पर वहाँ एहतजाज किया और हम हर उस जमीर फरोश का जो PTI के टिकट पे मुंतखब हुआ है और उसने अपने जमीर का सौदा किया है, हाँ अगर उसकी जमीर जागे और वो ये कहता है कि भाई अगर वो ये समझता है कि PTI की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, PTI की पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो उसे चाहिए कि वो रिजाइन करे, अवाम में चला जाए और कहे कि भाई मुझे PTI की पॉलिसी से इख्तिलाफ था, PTI की गवर्नमेंट से इख्तिलाफ था, ना कि ये कि वो PTI की टिकट पे बैठ के अपने जमीर का सौदा करे और पैसे ले। हम गए वहाँ, हमने पुरअमन तौर पर प्रोटेस्ट किया है। रमेश कुमार अगर हमारे खिलाफ FIR काटता तो फिर नहीं, इसका जवाब नहीं दिया आपने। इस पे शाहनवाज जदून साहब ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टी से आपके पास भी लोग आए जिसपे आप कहा करते थे विकटें गिर रही हैं, उनके खिलाफ उनके घरों पे जाकर ना नून लीग ने एहतजाज किया है ना पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया। मेरी बात सुने, हमारे पास जितने भी आए हैं उन्होंने रिजाइन करके आए, हमने ऐसे किसी नुमाइंदे को किसी उसको नहीं लिया था कि वो उस पार्टी के टिकट पे मुंतखब था और हमारे पास आया है। हमारे पास अगर आए तो हमने उनको पहले कहा है कि आप उस पार्टी के MNA शिप से MTA शिप से रिजाइन करें, हमारे पास आए। हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल जाना, तो हम किसी को पाबंदी तो नहीं लगाते ना कि भाई आप ना जाए। हाँ अगर आप हम ये कहते हैं कि अगर आप हमारे टिकट पे मुंतखब हुए और PTI के निशान पे मुंतखब हुए तो आप रिजाइन करें। नहीं, रिजाइन करके तो सर आपके पास भी नहीं आए। नून लीग के साथ जो लोग आए थे वो आपके पास आने के बहुत बाद की बात है, जब रिजाइन किया उन्होंने, पहले दिन तो कोई भी रिजाइन नहीं कर देते ना। तो नून लीग के जो अगर जावेद हाशमी आया था तो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। हमारे पास अगर उसके शामी कुरैशी आया था तो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। हमारे पास तो जो भी लोग आए थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। वो रिजाइन के बाद PTI उन्होंने ज्वाइन की, ये नहीं कि उनके सैंपल पे मुंतखब होके और हमारे पास आए। तो आप ये समझते हैं, अच्छा ये जो कह रहे हैं इकबाल खान साहब के नुक्से अमन की वजह से हमने खुद FIR काटी है गवर्नमेंट ने, नुक्से अमन किसी घर जाकर एहतजाज करना ये अच्छी बात नहीं। बात यह है कि इकबाल खान साहब से पूछ ले कि आपने कराची से अपना मार्च शुरू किया और इस्लामाबाद तक गए, कोई एक वर्कर का नाम आप बता दे कि आपके खिलाफ FIR कटी हो, एक वर्कर का नाम बता दे। हमने अगर यहाँ प्रोटेस्ट किया है तो पुरअमन तौर पे किया है, वो हमारा इकबाल साहब सर मैं से पूछ लेता हूँ ना, शाहनवाज जदून से पूछ लेता हूँ। हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, हम साइड पे खड़े हुए थे, फुटपाथ पे खड़े हुए थे। आया आप हमारी जबान बंदी भी करोगे? आप अपने आप को जमहूरी जमात कहते हैं, आप कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं और यहाँ पर अगर कोई प्रोटेस्ट करते तो उनकी जबान भी बंद करते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं जदून साहब, आपकी गवर्नमेंट इस वक्त मुश्किलात में है और जा सकती है, ये लग रहा है आपको भी? देखिए बात यह है कि हम तो आखिरी तक लड़ेंगे और बात यह है कि हम अवाम के, अगर वो नहीं तो अवाम के पास आएंगे और अवाम से वो फैसला लेंगे। अपोजिशन में भी बैठे हुए एतराज नहीं है आपको? अपोजिशन में बैठकर भी मुकाबला करेंगे, कहना चाह रहे हैं आप? जी आप यानी कि अगर अदम-ए-एतमाद कर भी दिया तो आप अपोजिशन में बैठकर मुकाबला करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अली सरवर, हम देखो हमारी तो तरबियत ये हुई थी ना 22 साल, हमें तो फर्स्ट टाइम इक़्तिदार मिला, हमारी तो 22 साल इक़्तिदार में लाया कौन? स्ट्रगल की,
اب نے 22 سال اگر تحریک انصاف یہاں تک پہنچی تو عمران خان صاحب نے 22 سال سٹرگل کی، 22 سال اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، ان کو ایکسپوز کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین نوجوانان پاکستان کے چیئرمین ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. جی اقبال صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے تھے، پہلے آپ دیجیے پھر میں. بات یہ ہے، علی میرے بھائی شاہ نواز نے کہا کہ ہم جو یہ مظاہرہ کر رہے تھے، ہم کراچی سے لے کر اسلام آباد تک مارچ کیا تو ہم نے کسی کے گھر کے باہر مارچ نہیں کیا تھا. آپ کی پارٹی نے بھی صوبہ سندھ میں احتجاج کیا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. 126 دن آپ جب دھرنے میں بیٹھے تھے تو نون لیگ کی حکومت تھی، آپ نے سپریم کورٹ کی گریلز پہ شلواریں لٹکائیں، پی ٹی وی پر حملہ کیا، بہت ساری چیزیں ہوئیں. آپ کسی نے آپ کے خلاف جو ہے ایف آئی آر نہیں کاٹی. اور آپ کراچی میں کئی بار ایسے مواقع آئے کہ آپ نے احتجاج کیا، کبھی ایف آئی آر نہیں کاٹی. جب کسی کے گھر کے باہر جا کر آپ مظاہرے کریں گے بھائی، اور وہ ممبر قومی اسمبلی ہوگا، تو کم سے کم حکومتیں اگر یہ بھی نہ کرے کہ سر لیکن وہاں جو اب صورتحال ٹھیک کشیدہ ہے، ہو، لیکن کہ اس میں نقص اب امن کا خطرہ اس ہو، میں اور ایک بڑی حکومتیں اہم اپنا بات کردار یہ بھی ہے. ادا نہ کریں تو یہ بھی زیادتی ہے. ہلو جی آواز آ رہی ہے رانا صاحب آپ کو؟ جی علی. سر میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں. عبداللہ گل صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے عدم اعتماد کے حوالے سے سیاست میں تو بہت زیادہ گرما گرمی ہو رہی ہے. اسلام آباد مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. 27 کو جلسہ پی ٹی آئی کا بھی ہے، اور یہ ظاہر اپوزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہو چکے ہیں. اور لگتا یہی ہے جس طرح گورنمنٹ جو ہے ڈیلے ٹیکٹس کھیل رہی ہے، 14 دن میں اجلاس بلانا تھا، نہیں بلایا، تو لگتا یہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس واقعی نمبرز جو ہیں پورے ہو چکے ہیں. اس لیے حکومت جو ہے ہجت سے کام لے رہی ہے اور آگے بڑھانا چاہ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ گورنمنٹ واقعی جانے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی حالات جا رہے ہیں اس سے تو یہی احساس ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت مشکل کا شکار ہے، اور میرا نہیں خیال کہ معاملات جو ہے وہ ووٹنگ تک بھی پہنچیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہی کچھ معاملات سیٹل ہو جائیں سر گے. یہ بڑی وزیر اعظم اہم صاحب، بات کر رہے ہیں آپ. ہاں ووٹنگ سے پہلے ہی آپ کو جی لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ جی ہاں، کیونکہ آج اپوزیشن نے جو ہے وہ اپنا جلسہ بھی جو ہے وہ 2 دن نون لیگ نے جو ہے وہ مؤخر کر کے 24 کی جگہ اب 26 کو لے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑا ایک اہم بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھتے ہیں کون استعفیٰ دیتا سر ہے. یہ میں تو پوچھنے والا ظاہر تھا ہے آپ سے، یہ جی کس کے بارے جی میں سر ہے؟ یہ کون استعفیٰ میں دے گا، میں میں یا وہ؟ میں کیونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر میں تو اپنی اگر ایک مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کو سینیریو بیان کر دوں. تو جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے تو ظاہر ہے اپوزیشن تو حکومت میں ہے ہی نہیں اور نہ ہی کسی عہدے کے اوپر ہے، تو پھر دوسرا استعفیٰ وہ کس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر آج سر آپ کے جو پاس کیا اطلاعات ہیں پریڈ سر؟ کے دوسرا اندر کون ہے؟ دیکھیں پریڈ پہ آج جب وہ وہاں اندر پہنچے پریڈ گراؤنڈ میں ڈائز کے اوپر، تو وہ ویڈیو موجود ہے. میرے خیال میں وہ کافی حد تک سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور صدر مملکت جو تھے وہ ایک سائڈ پہ کھڑے تھے اور وزیر اعظم صاحب دوسری جانب کھڑے تھے. بہرحال جو بات ہو رہی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ضمیر فروش تھے یا جنہوں نے جو ہے جن کو کہا گیا وہ لوٹے ہیں یا لفافے ہیں یا پیسوں پہ بک گئے ہیں، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینٹ کا معاملہ چلا تھا تو اس ٹائم پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ کچھ لوگ ہمارے ارکان بک گئے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ کیا سنجرانی ان صاحب کس طرح بن اراکین گئے کے پھر؟ بات تو یہی ہے نا، کسی نے تو جی ووٹ دیے تھے. میں علی صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر وہ لوگ بک گئے تھے تو کیا ان کے خلاف، ان ایم این ایز کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تھی؟ اور اگر نہیں ہوئی تھی تو پھر کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب سرپرائز کی بات اکثر کنٹینر پہ آج بھی کہا جب ہے وہ کھڑے ہو سر، کے بات آج بھی کرتے کہا ہے تھے. سرپرائز دوں گا 27 کو، میرے پاس کارڈز جی باقی ہیں، میں کھیلوں گا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کو یاد ہے کہ کنٹینر پہ جب کھڑے ہو کے وہ تقاریر کیا کرتے تھے تو اس ٹائم پہ کہتے تھے کہ میں آپ کو سرپرائز دینے والا ہوں. تقریر ختم ہو جاتی تھی اور سرپرائز کوئی نہیں آتا تھا. ابھی وزیر اعلیٰ ہاؤس جو کیونکہ پنجاب محور ہے پی ٹی آئی کی سیاست کا فی الحال، تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سی سی ٹی وی کیمراز کی جو ریکارڈنگز ہیں ماضی کی، ان کو اریز کروایا جا رہا ہے. کچھ فائلیں منتقل کی جا رہی ہیں. اگر اس میں کسی کو شک ہے تو جا کے میری بات کو غلط ثابت کر دے، تو تاکہ پتہ چل جائے کہ میں غلط ہوں. اس لیے بات یہ ہے کہ یہاں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ بات قابل غور ہے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عمران خان صاحب کے 2018 سے پہلے جلسوں میں جو ایک تقویت اور طاقت اور ایک چارج نظر آتا تھا عوام میں، وہ آج آپ کو جلسے اتنے ہی بڑے ہیں لیکن ان میں وہ چارج نہیں نظر آ رہا. یہ بات حقیقت ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج اگر وہی لوگ جن کو پہلے بہت سخت زبان استعمال کی گئی اور پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھئی واپس آ جائیں، میں ایک فیملی کا بڑا ہوں، اچھی بات ہے، تو باپ ہوں تو آپ واپس آ جائیں، تو دوسری طرف شہباز گل صاحب نے جو زبان اختیار کی، سر وہ تو مجھے نہیں معلوم سر، وہ پنجابی وہ کہہ تو رہے ہیں، وہ میں نے تو بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کہتے یہ باتیں. نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ زبان کیا پھر وہ والی اختیار ہوئی ہے. پھر دیکھیں جو اس کے اندر ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ نمبر گیم کی بات کر رہے ہیں یا وہ الزام لگا رہے ہیں کہ لوگوں نے پیسے لیے ہیں. بہت ساری کی تو قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے ویڈیوز آ گئی ہیں، تو ظاہر ہے قرآن مجید کے معاملے پہ تو آپ کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. اور خود رات کو علی محمد خان صاحب جو پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ زیادہ تر افراد نے پیسے نہیں لیے. یہ ان کے الفاظ ہیں. بہت ساری سر بالکل یہ درست ہے سر، آپ کا تجزیہ درست ہے. رانا صاحب آپ سر توقف کیجئے گا. اچھا جی کمپلیٹ کیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے متعلق اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ فورن فنڈنگ آئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آج 23 تاریخ ہے، آپ فورن فنڈنگ کے اگر ثبوت آئے ہیں تو ٹی وی پہ کیوں نہیں دکھا دیتے؟ آپ اس میں کس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے؟ جی رانا صاحب جی سر اب کیا کہیں گے اس پر جو صورتحال ہے؟ یہ جو سوال بڑا اہم ہے، اسی پر آج زیادہ بات ہو رہی ہے کہ لڑائی ہونے دیں، وقت بتائے گا استعفیٰ کون دے گا. سر یہ عبداللہ گل صاحب نے تو اشارہ کیا ہے کس طرف، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ عدم اعتماد سے پہلے ہی کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جتنا بڑا خالی برتن ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ شور مچاتا ہے. اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت عمران خان کی نہیں ہے. سر وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میری اگر حکومت چلے گی تو چپ تو نہیں بیٹھوں گا، پھر میں بتاؤں گا. کیا کریں گے؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، اب بھی جھوٹ بولیں گے. اب صرف فرق یہ اب بے نقاب ہو گئے ہیں، عوام ان کا استعفیٰ جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی ان کے جھوٹ کو نہیں مانے گا. دیکھیں ڈیلیور کیا 3.5 سال میں کیا کچھ بھی نہیں کیا، صرف انتقام لیا، اور وہ بھی بدترین طریقے سے فیل ہوا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ثابت نہیں کر سکے. کہیں جو ہے وہ چوری ثابت نہیں، بلکہ اس کے برعکس جو ہے خود کرپٹ ترین حکومت ثابت ہو گئے ٹرانسپیرنٹی انٹرنیشنل کے بقول. تو دیکھیں یہ وہ ان کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ ہے؟ کون سا ٹرمپ کارڈ ہے؟ کیا وہ ٹرمپ کارڈ اتحادیوں کو واپس لے آئے گا؟ نہیں وہ تو آج دیکھیں، وہ تو آج جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے انہوں نے رپورٹ دے دی، اتحادی ساتھ چلنا نہیں چاہتے، یہ تو بڑی بات کر دی. اب وہ کہہ رہے ہیں جی مزید لڑائی جو ہے ہم عوام اور عدالتوں کے ذریعے ہی لڑیں گے، اور عدالتوں میں تو چلے گئے وہ. ہاں تو پھر پارلیمان تو ختم ہو گیا نا پھر، یعنی کہ جو جمہوری جنگ تو ہار گئے، پھر بلائیں عدم اعتماد اور اگلا مرحلہ شروع کریں. دیکھتے ہیں یہ کتنے خطرناک ہوں گے. دیکھیں گروی انہوں نے آئی ایم ایف کے ہاتھوں جو ہے اسٹیٹ بینک رکھوا دیا، 4,500 ارب کا جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہونے جا رہا ہے، 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونے جا رہا ہے، قرضوں تلے انہوں نے دبا دیا، بدترین مہنگائی. اور کیا خطرہ بنیں گے؟ مزید خطرہ عوام کے لیے کیا بنیں گے یا کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ جدون صاحب یہ بات جو کر رہے ہیں کہ چپ نہیں بیٹھوں گا، مسلم لیگ کے ہے کہ جب آج سے 3.5 سال پہلے ہم نے اقتدار سنبھالا تھا تو انہی کی حکومت تھی. ان سے آپ یہ پوچھ لیں کہ کوئی ایک ادارہ ہمیں بتا دے کہ انہوں نے وہ پروفٹ میں ہمیں دیا ہو، ایک ادارہ بتا دے. بات اور اب بھی نہیں ہے سر، اس وقت نہیں تھا تو اب بھی نہیں ہے. انہوں نے ملک کے ساتھ وہ حالت کر دی تھی کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. آج یہ بات کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کی، انہوں نے پی آئی اے جو نا گریوی رکھ دیا تھا، انہوں نے ریڈیو پاکستان رکھ دیا تھا اس میں آئی ایم ایف کے پاس، انہوں نے موٹر وے رکھ دیا تھا. بات یہ ہے یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو معیشت کو سنبھالا، ہم جب آئے تو 15 دن کے ریزرو پڑے ہوئے تھے. اچھا میں اقبال صاحب تو آپ کا آخری پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا کہ کس طرح ہے سر، آپ لوگ بھی نکل رہے ہیں 26 کو یہاں پر یا آپ کو منع کر دیا گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو PDM میں لڑکا کیا ہے
کا اعلان کیا، ہم نے اس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ابھی تک پارٹی کی طرف سے ابھی کوئی ایسے کوئی ڈائریکٹیوز ابھی نہیں آئے کہ ہم نے کس طرح اس میں شریک ہونا ہے۔ دیکھیں بات یہاں پر ہو رہی تھی، ابھی نون لیگ کی بھی دوست بات کر رہے تھے اور گل صاحب بھی بات کر رہے تھے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جیسے رانا صاحب نے کہا کہ 3.5 سال سے اقتدار تو نہیں کا ہے نا، تقریباً 3.25 سال ہو رہے ہیں انہوں نے 126 دن کے دھرنے سے لے کر 22 سالہ جدوجہد سے لے کر 3.5 سالہ اقتدار سے لے کر انہوں نے سوائے الزام تراشی کے اگر کچھ کیا ہے تو وہ ضرور بتائیں شاہ نواز بھائی کہ کچھ ایسا کام کیا ہو جس کو یہ اپنے کریڈٹ میں لے سکتے ہوں۔ کوئی ایسا کام انہوں نے الحمدللہ یہ نہیں کر سکے، نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی کیپیبلٹی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں جناب آج ان کا اقتدار چلا جاتا ہے تو وزیر اعظم ہاؤس میں جو یونیورسٹی قائم ہے اس کا کیا ہوگا، گورنر ہاؤس میں جو لائبریریز قائم ہے اس کا کیا بنے گا، جو ٹھیک ہے سر، سرکاری بہت شکریہ۔ یہ فکر ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو یونیورسٹیز انہوں نے بنائی ہیں وہ کدھر جائیں گی، وہ اسٹوڈنٹس بیچارے کیا کریں گے جو خاصا تھینک یو سر، بہت شکریہ شاہنواز جدوں صاحب، اقبال خان صاحب، عبداللہ گل صاحب، رانا احسان صاحب۔ سر مجھے وقت کی قلت ہے، سر وقت کی قلت ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دی اجازت، مولانا اقبال۔